السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلمک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آفتاب ہدا، ماہتاب عطا، در بحر صفا، معدن اتقا، سید الاصفیاء، جلوہ حق نما، اکس نور خدا، صاحب حلت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذیر عقیدت پیش کرنے، باواز بند پڑھیں صلی اللہ علی النبی میں والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رش شہیدیں کربلا کے واسطے۔ آمین بولیں بلند آواز سے۔ یہ وقت کے عاشق کے اشعار پڑھ رہا ہوں جو دعائیہ جملے ہیں۔ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باکرے علم خدا کے واسطے، علم حق دے باکرے علم خدا کے واسطے۔ پھر فرماتے ہیں صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے۔ اعلیٰ حضرت ایک عاشق کا نام تھا نا، تو آپ نے صرف یہاں نہیں کہا، دونوں جہاں کی بات کی۔ کیا کہا؟ صرف دنیا میں نہیں مولا، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت سے تمام رجس کو دور کر دے، ناپاکیاں دور کر دے، گندگیاں دور کر دے، اور انہیں بالکل پاک و صاف فرما دے۔ معزز سامعین کرام، یہ رجب المرجب کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، کہ جس کی مخصوص تاریخوں میں بہت سارے اکابر بزرگوں کا آراس عرس مبارک بھی ہے، جس میں ایک شخصیت جو ہم سب کے چھٹے امام اور ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ہم سب کے غوث، جسے دنیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ان کی نسلوں کا ہمیں غلام بنائے رکھے، خادم بنائے رکھے، نوکر بنائے رکھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھٹے امام ہے۔ ایک اعلان سن لے میرا، جو حضرات جوان لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ اگر اعلان سماعت کرنا ہے، میری آواز ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اندر آ جائیں۔
کیونکہ یہ جو بیانات ہے یہ وہ بیان ہے جو ٹھنڈی کو بھی گرم کر دیتے ہیں. ہاں یہ وہ نام ہے، یہ مولا علی کے شہزادوں کے نام ہے. لہٰذا آپ اگر اس وقت بھی باہر بیٹھ کر اپنا وقت گزاریں گے تو مناسب نہیں. کوشش کریں جو جوان حضرات باہر بیٹھے وہ اندر آ جائیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے چھٹے امام ہیں، اور اس امام کے تعلق سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں نا، ان کے شہزادے ہیں، چھٹے امام ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے عالم، مفسر، محدث اور ایسے عالم کہ جو ہمارے چار سلاسل ہیں نا، چار جو ہم کہتے ہیں مذہب مسلک کے اندر، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ، ان چاروں بڑے اماموں نے حضرت امام جعفر صادق کا فیض پایا ہے. تو پوری دنیا کے مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہو یا حنفی ہو، یہ سارے لوگ امام جعفر صادق کے فیض سے فیضیاب ہیں. امام مالک فرماتے ہیں، پہلے میں اپنی امام کا قول بیان کر دوں، ہم تقلید کرتے ہیں مسائل میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال میں امام جعفر کی صحبت میں نہ رہا ہوتا تو امام اعظم ہلاک ہو جاتا، امام اعظم ہلاک ہو جاتا. اور امام مالک فرماتے ہیں خود کہتے ہیں کہ میں جب بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے آپ کو 3 حال میں پایا. نمبر 1 یا تو روزے دار پایا، نمبر 2 یا تو ہاتھ میں نے قرآن پایا، نمبر 3 یا تو میں نے نماز کی حالت میں پایا. ان 3 حالتوں کے علاوہ چوتھی حالت میں نے دیکھی ہی نہیں ہے، چوتھی حالت میں نے دیکھی نہیں. اور امام مالک کے استاذ امام شافعی کے استاد امام احمد بن حنبل، علماء فرماتے پتہ چلا کہ مسلک جو 4 ہے ان چاروں پر حضرت امام جعفر صادق کا فیضان ہے، اور یہ چاروں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ پوری دنیا کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے. اور کون امام جعفر صادق؟ کس کے کنڈے کرتے ہیں؟ کنڈے کرتے ہو تو کنڈے والے کی بات بھی مانو. الحمدللہ ہم کنڈے مناتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ منائیں گے، کیونکہ ہماری پہچان ہے، اہل سنت کی پہچان ہے، سنیت کی پہچان ہے. ہمارے بڑوں کی اس سے برکت بھی ہے، بھائی سے برکت ہے، اور واقعی میں لوگوں نے اس کی برکت تو اپنی آنکھوں سے دیکھی. جو منتیں مانگی، جو دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کے نام کے صدقے میں ہماری مرادوں کو پورا کیا، ہماری مرادوں کو پورا کیا. اب آپ سنیں، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں میں ایک مرتبہ مجھے مولا علی نے جنم دیا ہے. جب یہ جملہ میں نے پڑھا مچل گیا. یہ جملہ تو رافضیت کی قلعے کے اندر بم بلاسٹ ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ فرماتے ایک مرتبہ مولا علی نے جنم دیا ہے اور مجھے صدیق اکبر نے 2 مرتبہ جنم دیا. اس جملے پر تو میں بھی یار یہ کیا بات ہوئی، ایک مرتبہ مولا علی نے جنم دیا، 2 مرتبہ صدیق اکبر نے جنم دیا. اب آپ کو سمجھاؤں کیسے، بالکل توجہ کے ساتھ سماعت کریں. جس وقت فاروق اعظم کی خلافت کا دور تھا، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم، اس وقت فاروق اعظم کی خلافت کے دور کے اندر آپ نے ایران فتح کیا تھا. تو ایران سے بہت سارا مال آیا تھا، سونا چاندی مال زیورات سب کچھ آیا تھا. اس میں ایران کی 3 بیٹیاں بھی ساتھ میں تھی، جو ایران کے بادشاہ کی شہزادی تھی، نوشیروہ کی پوتیاں تھی، اور تینوں آپس میں بہن تھی، اور ایران کی شہزادیاں تھی. روپ کیسا تھا؟ حسن و جمال، خوبصورت، سعادت کی نشانیاں پیشانی سے پھوٹ رہی تھی.
اور سر سے لے کر پاؤں تک سونے سے لدی ہوئی تھی، سونا ہی سونا تھا۔ اور یہ تینوں بھی مال غنیمت کے طور پر ایران سے مدینہ آئی، ان کو لے کے آئے لوگ۔ حضرت فاروق اعظم کی جب نظر پڑی نا، تو فاروق اعظم نے پوچھا تھا یہ تین شہزادیاں کون ہیں، یہ تین لڑکیاں کون ہیں؟ کہا حضور یہ ایران کی بیٹیاں ہیں، ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، نوشیروہ کی پوتیاں ہیں، یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا اس کی شہزادی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک کام کریں، ان کو بازار میں بیچ دیں، جو رقم آئے اسے بیت المال میں جمع کرواتے۔ بغل ہی میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسد اللہ الغالب حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف فرما تھے۔ آپ نے حضرت فاروق اعظم سے کہا امیر المومنین آپ انہیں بیچے نہیں، کیونکہ ظاہری طور پر یہ عزت دار گھرانے کی بیٹیاں، اور جو ظاہری طور پر عزت دار ہوتی ہے اسلام بھی اس کو عزت دیتا ہے، تو میرا مشورہ ہے آپ انہیں بیچے نہیں۔ تو فاروق اعظم نے کہا اگر نہ بیچوں تو پھر کروں کیا؟ تو آپ ایک کام کریں کہ آپ ان کو مجھے دے دیں، مجھے دے دیں۔ حالانکہ مولائے کائنات کو بانڈیوں میں کوئی رس نہیں تھا، غلاموں میں کوئی رس نہ، آپ تو بے نیاز تھے، ہے نا، بالکل غریبی میں آپ نے زندگی گزار دی، جو کچھ تھا فقیر و فقراء و مسکینوں میں بانٹ دیا تھا، آپ کو کوئی رس نہیں تھا، مگر مشورہ دیا کہ ظاہری طور پر عزت دار گھرانے کی بیٹیاں ہیں تو اسلام بھی ان کو عزت دیتا، ان کو بازار میں نہ بیچی جائے۔ تو فاروق اعظم نے کہا آپ کیا کرو گے؟ کام میرا مقصد یہ ہے کہ تینوں کو جب یہ عزت دار گھرانے کی بیٹیاں ہی ہیں تو اسلام بھی ان کو عزت دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک کو صدیق اکبر اپنی بہو بنا لے، ایک کو فاروق اعظم یعنی آپ کی طرف اشارہ کہ ایک آپ اپنی بہو بنا لیں اور تیسری کو میں اپنی بہو بنا لیتا ہوں، تاکہ جو عزت ان کی پہلے تھی اسلام ان کی عزت دوبالا کر دے گا۔ اب یہ مشورہ فاروق اعظم کو بڑا اچھا لگا کہ بات تو بڑی پیاری کی آپ نے، تو کیا کر دو تب تقسیم۔ تو حضرت مولائے کائنات کے مشورے پر یہ تینوں آپس میں بہن ہیں، سننا کیا ہے، بہن تھی، نوشیروہ کی پوتیاں، ایران کی شہزادیاں، اب تینوں کو حضرت امیر المومنین مولائے کائنات کے مشورے پر تینوں کا نکاح کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ صدیق اکبر کے گھر میں، فاروق اعظم کے گھر میں، مولائے کائنات کے گھر میں، مولائے کائنات کے گھر میں۔ ایک کا نکاح ہوا صدیق اکبر کے گھر میں، صدیق اکبر کے بیٹے کا نام تھا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام تھا؟ بلند آواز سے نام یاد رکھنے سب آپ کو۔ صدیق اکبر کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد بن ابو بکر۔ ایک لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ ابن عمر۔ ایک شہزادی کا نکاح ان سے ہو گیا، اور حضرت مولائے کائنات کے بیٹے کا نام تھا مولا امام حسین۔ ایک شہزادی آپ کے نکاح میں آ گئی، ایک شہزادی آپ کے نکاح میں آئی، اور اتفاق یہ کہ تینوں گھروں میں لڑکے پیدا ہوئے، تینوں میں لڑکے پیدا ہوئے۔ محمد بن ابو بکر سے جس نے نکاح کیا تھا وہاں بھی لڑکا ہوا، عبداللہ ابن عمر نے جو نکاح کیا تھا وہاں بھی لڑکا ہوا، اور امام حسین نے جو نکاح کیا تھا وہاں بھی لڑکا پیدا ہوا۔ محمد بن ابو بکر کے وہاں جو لڑکا ہوا اس کا نام تھا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے وہاں جو لڑکا ہوا اس کا نام تھا حضرت عاصم، حضرت عاصم۔ اور امام حسین کے وہاں جو لڑکا پیدا ہوا وہ کوئی اور نہیں تھا جسے دنیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ پتہ چلا قاسم، توجہ چاہوں گا سب کی، قاسم، عاصم، زین العابدین تینوں خالہ زاد بہن کے بھائی ہیں، لہذا یہ تو آپس میں صحابہ کی دوستیاں تھی۔ تم کون ہوتے ہو بھوکنے والے، تم کون ہوتے ہو بھوکنے والے، یہ خالہ زاد ہیں سارے، عاصم، قاسم، امام زین العابدین،
یہ سارے خالہ خالہ والے ہیں، خالہ زاد بیٹے ہیں۔ اب آپ سوچیں، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر، ان سے جو لڑکے پیدا ہوئے وہ کون؟ حضرت قاسم۔ اب حضرت قاسم صدیق اکبر کے کیا ہوئے؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، پوتے، پوتے ہوئے نا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت قاسم کا نکاح، حضرت قاسم کا نکاح، میں یہ بیان اس لیے دھیرے دھیرے کر رہا ہوں تاکہ کل تک جو آپ نیازوں میں ڈھیل کر رہے تھے آپ دل کھول کر نیاز کریں۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کون امام جعفر صادق، اس لیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت قاسم کون ہے؟ صدیق اکبر کے پوتے۔ حضرت قاسم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ اور یہ حضرت اسماء کون تھی پتہ ہے؟ صدیق اکبر کی پوتی، عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی، عبد الرحمن بن، بلند آواز سے، عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی کون؟ اسماء، پوتی۔ قاسم کون تھے؟ پوتے۔ اسماء کون تھی؟ بلند آواز سے، قاسم کون تھے؟ اسماء کون تھی؟ دونوں کا ملاپ، ان دونوں کا نکاح ہوا، پوتا اور پوتی، پوتا اور پوتی کا نکاح۔ حضرت قاسم کا نکاح حضرت اسماء سے ہوا۔ حضرت اسماء کون تھی؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی۔ اور حضرت قاسم کون تھے؟ محمد بن ابو بکر کے بیٹے۔ حضرت قاسم کا نکاح حضرت اسماء سے ہوا اور اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جسے دنیا سیدہ ام فرا کے نام سے جانا کرتی ہے، سیدہ ام فرا کے نام سے جانتی ہے۔ یہ واحد وہ عورت تھی جو نجیب الطرفین صدیقہ تھی، جو نجیب الطرفین صدیقہ تھی۔ اب آپ توجہ فرمائیں، حضرت ام فروا کا نکاح، حضرت ام فروا کا نکاح، توجہ، حضرت ام فروا کا نکاح، پانچویں امام، پانچویں غوث، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضرت امام باقر سے ہوا۔ اور جب آپ کا نکاح حضرت امام باقر سے حضرت ام فروا کا نکاح ہوا، اور جب دونوں کا ملاپ ہوا، ام فروا سے جس بچے نے جنم لیا اسے دنیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ اس لیے دنیا نے آپ نے کہا تھا، حضرت امام جعفر صادق نے، لوگوں کان کھول کر سن لو، حضرت مولا کائنات نے مجھے ایک بار جنم لیا ہے، صدیق اکبر نے 2 بار جنم لیا، میری ماں کے دادا بھی صدیق ہے، میرے باپ کے دادا بھی صدیق ہے، میرے باپ کے دادا بھی۔ اور یہاں آپ دیکھیں، یہاں اگر آئیں تو حضرت امام باقر آپ کے والد بزرگوار، میری ماں کے دادا بھی اور میری ماں کے نانا بھی، ایک طرف 2 رشتے۔ اور یہاں آپ آ جائیں تو حضرت امام باقر میرے والد، امام باقر کے والد حضرت امام زین العابدین، امام زین العابدین کے والد حضرت امام حسین، امام حسین کی والد کا نام حضرت مولا مرتضی، والدہ کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ علوی فیضان سے بھی مالا مال تھے اور صدیقی فیضان سے بھی مالا مال تھے۔ تو ایک طرف سے آپ، ایک طرف سے یعنی مجھے ایک بار مولا کائنات نے جنم دیا اور 2 بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم دیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ تلوار میں فلاں چیز لگانا جائز ہے، حالانکہ آپ کی خود کی تلوار میں لگی ہوئی تھی۔ آپ نے کہا لگا سکتے، تو کہا وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر نے بھی لگائی تھی۔ جب لفظ صدیق بولے نا تو وہ سامنے والا سب پوچھنے لگا آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق سے کہنے لگے آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو آپ نے کعبے کا غلاف پکڑ کے کہا تھا ایک بار نہیں، امام جعفر صادق کئی بار کہے گا، اور آپ نے غلاف پکڑ کے کہا تھا ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، ہوا صدیق، اتنی مرتبہ کہا جب تک آپ کی سانس نہ ٹوٹی، اور آپ نے کہا تھا وہ نواسا کیسا جو نانا کی برائی سن لے۔
اور نواسا کیسا جو نانا کی برائی سن لے اور آپ نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ صدیق اکبر کا نام لے کر بتلا دیا وہ صدیق ہے. صادق صدیق کہہ رہے ہیں, ہم صدیق کیوں نہ کہیں؟ صادق صدیق کہہ رہے ہیں, ہم کیوں نہ صدیق کہیں؟ معزز سامعین کرام, یاد رکھنا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے تعلق سے امام اعظم جیسی شخصیت ہے, جن کے تعلق سے بڑے بڑے وقت کے امام, اور جن کے تعلق سے لوگ آپ اتنے رب تبارک و تعالیٰ کے خوف میں سرشار رہنے والی ذات, اور وقت کا خلیفہ آپ نے بڑا تنگ کیا تھا آپ کو, اور یہ دنیا کا تر امتیاز رہا کہ آپ کو بھی زہر دے کے مارا گیا, آپ کو بھی زہر دے کے مارا گیا. مگر میں قربان اپنے امام پر, میں قربان اپنے امام پر. میرے امام نے ایسے ہی لوگوں کا وسیلہ لے کر کہا تھا, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے. ایک بار نہیں بلکہ دونوں جہاں کی بات کر کے کہا, دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر, حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے آپ کی نیاز الحمدللہ اہل سنت میں منائی جاتی ہو, قیامت تک منائیں گے, کیونکہ ہماری پہچان ہے. اور اس پہچان پر ایک بات اور کر دوں, میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے بڑی چھوٹی بات میں, ایک مثال میں بہت ساری باتیں کہہ دی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا گجرات میں دورہ تھا, گجرات میں تقریر تھی, وہ بھی کہاں پتہ ہے؟ بیرپور کی سرزمین پر. بیرپور, کرنٹ اور بیرپور, یہ دو گجرات کے وہ دو آستانے ہیں کہ ان کے فیضان سے پورا گجرات کھڑا ہے, ان کے فیضان سے پورا گجرات اپنی آب و تاب کے ساتھ کھڑا. اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے. حضرت فرماتے بیرپور میں تقریر تھی, تو وہاں جس نے میرا پروگرام لیا تھا, اور ہوا یہ کہ میری ٹرین آنند تک تھی, آرن اسٹیشن پر مجھے اترنا تھا, وہاں مجھے بیرپور سے کچھ لوگ لینے آئے تھے. تو جو مجھے لینے آنے والے تھے ان کو مولانا صاحب نے یہ پہچان بتائی تھی کہ حضور شیخ الاسلام سید محمد مدنی میاں جب ٹرین سے اتریں گے, تو انہوں نے پوچھا حضرت ہم پہچانے کیسے کہ یہی مدنی میاں ہے؟ تو کہا پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے تاج پہنا ہوگا. اب انہوں نے کیا پہچان بتائی؟ تاج والی, کبا ہوگا, اور جو تقریر والا فوٹو ہوتا تھا اسٹیج والا وہی دکھا دیا, یہ مدنی میاں ہے. اب وہ دیکھنے لگے یہی ہوں گے, کہاں یہی ہوں گے, تاج پہنا ہوگا, کبا جبا ہوگا, اترے تو سمجھ جانا یہی شیخ الاسلام ہے, یہی مدنی میاں. ان کو لینا, بیٹھنا اور بیرپور آ جانا. اب ہوا یہ کہ شیخ الاسلام جس وقت آنند پہنچے نے اتفاق کیے تھا کہ پتلا سفید والا کپڑا پہنا تھا, اور لکھنوئی پتلی ٹوپی تھی سفید سر پہ, اور نیچے تہبند پہنی تھی. سادہ سا لباس تھا. ٹرین سے اترے, اور جو لینے آئے تھے نا پہلی گیٹ پہ سامنے کھڑا تھا, اور حضور شیخ الاسلام اسی کے قریب سے اتر کے جا رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں کہ کون مجھے لینے آیا. اور وہ جو دیکھ رہا ہے, اب اس کو جو پہچان بتائی تھی نا, اس پہچان کے ہوں گے, اس نے اس میں پہچان دیکھی ہی نہیں. حضور شیخ الاسلام اسی کے قریب سے گئے, گھنٹہ بھر اسے تلاش کرتے رہے کون لینا ہے. پہلے پلیٹ فارم پر, دوسرے پر گئے, تیسرے پر گئے, پھر پلٹ کر پہلے پر آ گئے. وقت کافی گزر گیا. تو وہ مولانا صاحب جو لینے آئے تھے, انہوں نے حضور شیخ الاسلام کو جب دیکھا کہ مولانا جیسے لگ رہے ہیں, تو ان سے پوچھا حضرت آپ کا نام؟ کہا مدنی. کہا آپ ہی حضور شیخ الاسلام؟ تو کہا ہاں. تو حضرت میں تو آپ کو کب سے تلاش کر رہا ہوں. تو حضرت نے کہا میں آپ کو بھی کب سے تلاش کر رہا ہوں, کہ آپ مجھے کب سے لینا ہے. کہا حضرت آپ جب اترے نا تب میرے سامنے ہی سے گئے ہو, مگر میں آپ کو پہچان نہیں پایا. توجہ, جب آپ میرے سامنے سے اترا نا تو آپ کو میں پہچان نہیں, حالانکہ آپ پہلے ہی میری طرف سے گئے ہو, مگر میں آپ کو پہچان نہیں پایا. حضور شیخ الاسلام کہتے ہیں اے سنیوں, میں اپنا واقعہ سنانے نہیں آیا تھا, مگر اس سے مجھے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ آدمی اپنی جو پہچان بنا لے نا, اسے توڑنی نہیں چاہیے, قائم رکھنی چاہیے. اگر توڑو گے بھٹک جاؤ گے. حضرت نے کہا میں نے صرف اپنا تاج اتارا, حالانکہ میری پہچان بن گئی تاج. جب اتار دیا سامنے والا مجھے نہ پہچان پایا, میں اسے نہ پہچان پایا. پتا چلا اپنی پہچان مٹاؤ گے مٹا دیے جاؤ گے. پھر حضور شیخ الاسلام کہتے بلا شبہ داڑھی ہماری پہچان ہے, مٹاؤ مت, ورنہ پہچانے نہیں جاؤ گے کس جماعت سے ہو. اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل, یاد رکھنا 11ویں ہماری پہچان.
बिला तशबीह हो तमसील ईद मिलाद हमारी पहचान, बिला तशबीह हो तमसील मज़ारात पे जाना हमारी पहचान, बिला तशबीह हो तमसील महफिलें मनाना, नातों की महफिलें हमारी पहचान। अगर इन पहचानों की आड़ लेकर छोड़ते चले जाओगे ना, कोई पहचानेगा नहीं सुन्नी भी हो कि नहीं हो। जब पहचान बना ली है बाकी रखनी पड़ेगी। कोंडे हमारी पहचान थी और है, छोड़ने की बात मत करना। जिस तारीख में मुनासिब समझो कोंडे कर देना, ताकि दुनिया जान ले ये अहले सुन्नत की पहचान थी, है और रहेगी। और इंशाअल्लाह ये तो वो पहचान है जो सुन्नियत की पहचान बन गई है। लिहाजा सुन्नियों अपने घरों के अंदर खीर पूरी का एहतमाम करो, जिस तरह चाहो जैसे चाहो इंतजाम करो। अगर चने पर भी हो तो कर देना, छोटी रकम पर भी हो तो कर देना, मगर ना छोड़ना, क्योंकि इन बुजुर्गों का फैजान कल भी हमारे घरों में जारी था, आज भी जारी और इंशाअल्लाह कयामत तक जारी रहेगा। जब अहले सुन्नत की पहचान बन गया है तो इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे और करते चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फैजान हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से माला माल फरमाए।